اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو کے عنوان سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو پیغام کا مقصد محسن اسلام کے پیکر اقدس پر ضلالت زادوں کی جانب سے اٹھتی ہوئی آوازوں کو دبانا ہے اور ہر اہل عقل تک جو ہے وہ پیغام حقانیت پہنچانا ہے. مخالفین کی جانب سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے جو عدم ایمان پر روایت ذکر کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ روایت پڑھ کر آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں کہ باب ہے زقال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنی ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب. اس نام کو یاد رکھیے گا. عن ابیہ انہ اخبرہ انہ لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فوجد عنده ابا جہل بن حشام وعبد اللہ بن امیہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لابی طالب یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ. فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب. فلم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعرضها علیہ ويعودان بتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال رسول الله يا والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس کا مفہوم یہ ہے. سب سے پہلے اگر سند کی بات کریں تو اسحاق ذکر کرتے ہیں اور اسحاق سے یعقوب ابن ابراہیم نے ذکر کیا. اس کے بعد یعقوب کے والد نے ان سے ذکر کیا. یعقوب کے والد سے جو ذکر کرنے والا صالح ہے اور صالح سے ذکر کرنے والا ابن شہاب ہے. اور شہاب کہتا ہے کہ مجھ سے جو ذکر کیا ہے وہ سعید ابن مسیب نے ذکر کیا ہے، اور سعید ابن مسیب سے اس کے باپ یعنی خود مسیب نے. اور یہ روایت ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام وقت اعتذار میں تھے تو رسول خدا آئے اور دیکھا کہ دو لوگ وہاں موجود تھے، ابا جہل ابن حشام اور عبداللہ ابن امیہ. اور رسول خدا نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ میرے چچا آپ کلمہ توحید کو اپنی زبان پر لائیے تاکہ جو میں بارگاہ الہی میں آپ کی گواہی دے سکوں. یہ کہا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان دو افراد جو اس وقت اس مقام پر موجود تھے، انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ کیا آپ جناب عبد المطلب کی ملت سے روگردانی کریں گے؟ تو اس کے بعد جناب اس روایت کے مطابق جناب ابو طالب علیہ السلام کے آخری جو ہے وہ کلمہ یہ تھا کہ میں جناب عبد المطلب کی ملت پر ہوں، اور کلمہ توحید کی ادائیگی سے انکار کر دیا. اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں آپ کے لیے جو ہے خدا کی قسم استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے خدا کی جانب سے روک نہ دیا جائے. اور پھر روایت کہتی ہے کہ آیت نازل ہوئی کہ مومنین اور نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے جو ہے وہ استغفار کریں، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، تب کہ جب جو ہے وہ ان کے قرابت داروں کا یہ ان کے سامنے یہ بیان ہو جائے کہ وہ اصحاب جحیم میں سے ہیں، یعنی شرک جو ہے وہ واضح ہو جائے. چلتے ہیں اس روایت کی سند کی جانب. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ سعید بن مسیب کا نام یاد رکھیے گا. سب سے پہلی کچھ معروضات اس روایت کے بارے میں. سب سے پہلی چیز کہ مسیب مسلمان ہی فتح مکہ کے دن ہوا اور وہ اس واقعے کے وقت خود موجود نہیں تھا، چونکہ فتح مکہ ہے 8 ہجری میں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت جو ہے وہ ہجرت سے 3 سال قبل ہے. دوسری، اس کا ہم اپنے دلیل جو ہے وہ دیں اپنے دعوے پر. خود کتاب جرح و تعدیل میں ابن ابی حاتم الرازی نے تحریر کیا کہ ہوا اسلم یوم الفتح، کہ خود مسیب جو ہے وہ اسلام فتح مکہ کے روز لایا. اور مسیب سے جس نے روایت کی اس کا بیٹا سعید ہے. اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا اپنی کتاب
کتاب تہذیب التہذیب کے اندر کہ یہ مسیب خود ان روات میں سے ہے کہ جو ابو سفیان بن حرب اور اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، اور اس سے روایت کرنے والا فقط اور فقط اس کا بیٹا ہے جو کہ سعید ہے، اور اس روایت کی سند میں ذکر ہے۔ تیسری چیز یہ کہ خود سعید کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ منحرف آل محمد تھا، منحرف علی بن ابی طالب تھا، اور آل محمد کا بغض رکھتا تھا۔ اس کی شاہد کے طور پر ہم دو صرف جو ہے وہ چیزیں نقل کریں گے، اس کے اور بہت سے واقعات تاریخ میں ہیں کہ سعید کا شمار آل محمد کے دشمنوں میں ہوتا تھا۔ خود ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 370 پر یہ بات تحریر کی کہ کان سعید بن المسیب منحرفا عنہ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ سعید بن مسیب جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے منحرف تھا۔ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کریں کہ سعید کی دشمنی کا جو دشمنی اہل بیت کا اظہار جب وہاں بھی ہوا کہ جب چوتھے امام سعید السجاد کے جنازہ مبارک کو جو ہے وہ مسجد میں لایا گیا، اور یہ شخص وہاں اس وقت موجود تھا، اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے سعید کیا تم اس مرد صالح کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرو گے، تو اس کا جواب جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے گا۔ یہ کہتا ہے کہ اصلی رکعتین فی المسجد احب الی من ان اشہد ھذا الرجل الصالح فی بیت الصالح، کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا اس مسجد میں زیادہ پسند کرتا ہوں چجائے کہ میں جو ہے وہ جناب اس مرد صالح جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی نماز جنازہ میں شرکت کروں۔ تیسری چیز عرض یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب میں سیرت النبوی کے اندر ابن مسیب یعنی سعید کے لیے جو اس نے روایت یہ بخاری والی جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ محدثانہ نقطہ نظر سے اس بخاری کی روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر یقین کیا جائے گا، اور وہ دلیل وہی دیتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی کہ چونکہ اس کا آخری راوی مسیب ہے، اور مسیب مسلمان ہی فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اور واقعے کے وقت نہ ہی تو موجود تھا اور نہ ہی اس کے موجود ہونے کے قرائن و شواہد ہمارے پاس یا کسی بھی شخص کو ملتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہے کہ 11 سال کا ایک طویل عرصہ ہے جو اس کے اسلام لانے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے درمیان کا دورانیہ بنتا ہے، چونکہ اس کے زمانے کو یہ واقعہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اس کی جو ہے وہ کفر کا زمانہ تھا، تب یہ واقعہ پیش آیا ابو طالب علیہ السلام کی رحلت، تو اس وقت اس کے موجود ہونے کے کوئی قرائن تاریخ میں نہیں ملتے۔ دوسری چیز کہ جو آیت اس وقت نازل ہوئی، اس آیت کے ساتھ اس آیت کو اس روایت کے ساتھ جوڑ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبی کو ایک پروردگار عالم نے ایک قبیح فعل سے روکا۔ چلتے ہیں آیت کی طرف۔ آیت کا نشان ہے 113۔ سب سے اہم بات جو کہ تمام مذاہب میں ہمارے ہاں بھی اور ہمارے غیروں میں بھی متفق ہے وہ یہ ہے، اور مسلم امر یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور سورہ توبہ خود جو نازل ہوئی ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، یعنی وہی دورانیہ جو اس روایت کے ذکر کرنے والے میں ہے، وہی دورانیہ آیت کے نزول کے اندر ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت سے، یعنی تقریباً 11 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور سورہ توبہ مکہ کے بعد نازل ہوئی، جبکہ جناب ابو طالب کا انتقال ہجرت سے 3 سال قبل ہوا ہے، اور درمیان کا دورانیہ 11 سال کا عرصہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ امام اہل سنت علامہ زمخشری کو بھی ان تعداد کا علم تھا، اور اسی لیے انہوں نے جب یہاں پر آئے تو تحریر کیا اس آیت کی ذیل میں کہ اس آیت کا جو رسول خدا کی والدہ کے بارے میں نزول ہے وہ قول صحیح ہے، اور کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ ہجرت سے قبل ہوئی ہے، اس وجہ سے قول صحیح یہ ہے کہ وہ آیت کا نزول فتح مکہ کے بعد ہے، اور یہ جناب رسول خدا کی والدہ کے لیے آئی ہے۔ تفسیر کشاف ہے علامہ زمخشری صاحب کی، اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ یہ بات نقل کی۔ دوسرا یہ کہ امام اہل سنت علامہ جو ہے وہ قسطلانی کہتے ہیں کہ تحقیقی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آئے اور استغفار کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہو گئی، اور پروردگار عالم نے استغفار کرنے سے منع کر دیا، چونکہ سامنے والے ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ہاں جناب رسول خدا کی والدہ نے سے منع کر دیا، چونکہ سامنے والے ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ہاں جناب رسول خدا کی والدہ مشرکہ ہیں نعوذ باللہ، تو ان کے بقول انہوں نے استغفار کی اجازت مانگی، اور پروردگار عالم نے جو ہے وہ منع کر دیا۔ حوالہ ہے ارشاد الساری
شرح ہے یہ صحیح بخاری کی جناب امام اہل سنت قسطلانی صاحب کی، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 270 ہے۔ یہ چند معروضات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ خلاصہ یہ کریں کہ سب سے پہلے راویوں کی بات کی جائے تو خود مسیب جس سے نقل کر رہا ہے، چونکہ مسیب اسلام ہی فتح مکہ کے بعد لایا ہے اور 11 سال کا عرصہ ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کا انتقال جو ہوا، رحلت جو ہوئی ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی ہے اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہے، تو اس کے وہاں اس مقام پر موجود ہونے کے کوئی ہمیں قرائن و شواہد نہیں ملتے، اور جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ مسیب نے کس سے ذکر کی ہے یہ روایت یا اس کا نام نہ آئے ہم تک، تو یہ روایت غیر معتبر ہے اور اس پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ جو مسیب کا بیٹا ہے سعید، آپ کے سامنے ہم نے 2 حوالے پیش کیے اور بھی واقعات تاریخ میں نقل ہیں کہ یہ مبغض آل محمد تھا اور منحرف تھا مولا علی علیہ السلام سے، تو اس لیے آل محمد کے حوالے سے اس سے کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جہاں تک آیت کا معاملہ رہا، ہم نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں بتا دیں۔ خود ان کے نزول میں ہی اصلاً اختلاف ہے، 4 نزول تو ان کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے رسول خدا کے والد کے لیے آئی، کوئی کہتا ہے کہ رسول خدا کی والدہ کے لیے نازل ہوئی، کوئی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ جیسے ترمذی کی روایت ہے کہ اس میں ایک شخص جو ہے بیٹھا ہو اپنے مشرک والدین کے لیے جو ہے وہ استغفار کر رہا تھا، مولا علی وہاں سے گزرے تو اسے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ کیا تم ایسے والدین کے لیے استغفار کرتے ہو کہ جو مشرک مرے ہیں؟ تو اس نے دلیل کے طور پر یہ بات جواب دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، نبی ابراہیم نے اپنے چچا آزر کے لیے جو ہے وہ استغفار کیا تھا۔ تو ہمارا سوال ہے کہ اگر یہ واقعہ ایسا ہی ہے اور شان نزول یہی ہے تو اس بندے کو، یہ جو بندہ خدا استغفار کر رہا تھا، اس کو اتنی دور جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر یہ روایت یا یہ واقعہ صحیح ہوتا تو اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ سامنے بھی علی ابن ابی طالب تھے اور یہ روایت آئی بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہے، تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ رسول خدا نے بھی اپنے چچا اور مشرک چچا نعوذ باللہ کے لیے استغفار کیا تھا۔ باقی رہی بات، ہمارا سوال ہے آخری اور اہم بات کہ جب دعوت ذو العشیرہ کے لیے حکم آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اعلانیہ طور پر کہ آپ تبلیغ رسالت کریں اور سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو جو ہے وہ کلمہ توحید کی دعوت دیں، تو سوال یہ ہے کہ اس وقت سب سے قریبی طور پر جو شخصیت پوری زندگی میں رسول ختمی مرتبت کے ساتھ رہی وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ سے یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ یہ پیراہن نبوت کو بلکہ تار تار کرتا ہے، اور جہاں داغے جو ہے وہ دامن رسالت کو داغدار کرتا ہے کہ رسول خدا اول تاخر جناب ابو طالب علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور دم وقت احتضار جناب ابو طالب کے پھر انہیں یاد آیا نعوذ باللہ کہ دعوت ذو العشیرہ سے لے کر میں نے اب تک کلمہ توحید کو جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تک نہیں پہنچایا، اور پھر اب یاد آیا تو پہنچا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ، اور اس سے اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جو جناب رسول خدا کی والدہ جو کہ الحمدللہ ہمارے ہاں مومنہ تھیں اور جو ہے وہ مذہب حقہ پر تھیں، ہمارے خلاف جو لوگ ہیں، ہمارے برخلاف مخالفین کے ہاں ان کے ہاں جو ہے والدہ رسول خدا مشرکہ ہیں، تو ان کے بقول جو یہ شان نزول پیش کرتے ہیں رسول خدا غزوہ تبوک کے بعد یعنی 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہے، اس سے فراغت پانے کے بعد عمرہ کیا، عمرے کے بعد رسول خدا اپنی والدہ کی جو ہے وہ قبر مبارک پر گئے اور جا کر جو ہے وہ دعا استغفار کی اجازت مانگی، تب جو ہے پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا، سورہ برات کی 113ویں آیت۔ سوال یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ رسول خدا کے اور دامن رسالت کو جو ہے داغدار کرتی ہے، وہ اس طرح کہ نعوذ باللہ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں، چونکہ قرائن موجود ہیں کہ یہ روایت جناب ابو طالب کا اس روایت سے اور اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم آپ کی بات مانیں تو دامن رسالت داغدار ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول خدا کو یہ بھول گئے تھے اور وہ باز نہیں آئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو کہ 11 سال بعد اب جناب ابو طالب کے وقت آپ کے بقول یہ آیت آ گئی، روک دیا گیا مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے، اور 11 سال بعد رسول خدا اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں اور پھر خدا سے جو ہے وہ استغفار طلب کرتے ہیں، اور پھر پروردگار عالم کو جو ہے وہ یہ حبیب کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ حبیب ہم نے 11 سال پہلے آپ کو منع کر دیا تھا کہ یہ سزاوار نہیں ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے مشرکین کے لیے استغفار، پھر خدا سے جو ہے وہ استغفار طلب کرتے ہیں، اور پھر پروردگار عالم کو جو ہے وہ یہ حبیب کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ حبیب ہم نے 11 سال پہلے آپ کو منع کر دیا تھا
کہ یہ سزاوار نہیں ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں اور یہ چند حقائق جو آپ کے سامنے معروضات عرض کیے، اس سے ہر صاحب عقل اندازہ لگا سکتا ہے کہ نہ راوی موجود تھا، نہ آیت جناب ابو طالب علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، صرف دشمنی امیر المومنین تھی۔ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے مخالفین اور ان کے اجداد کا جو کردار تاریخ نے جو ہے بدترین طور پر رقم کیا، وہ کوئی بھی صاحب غیرت انسان کھلے عام جو ہے بیان نہیں کر سکتا۔ صرف دشمنی علی میں چونکہ کچھ نہیں ملا تو جناب ابو طالب محسن اسلام، مربی مجد اسلام کو جو ہے وہ ان کے دامن کو داغدار کرنا تھا۔ اور جبکہ یہ بات اس بات پر سب مسلم ہے کہ جو بھی سختیاں رسول خدا نے اٹھائیں ابتداء اسلام سے لے کر اپنے آخری وقت تک، پشت پناہی جو ہے وہ جو کرتا ہوا نظر آیا، اور جو شخصیت ہمیں یتیم عبداللہ کی پشت پناہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ شخصیت صرف ایک ہے، اور وہ ہے محسن اسلام جناب ابو طالب مومن علیہ السلام۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔